اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی۔ میرا نام رضوانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو سکے۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی اور جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم جما ہی رہی تھی، انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ اور ان کے پاس کچھ دن کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی کے چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آخر امی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خلقت چوٹھا سا گول مول سا بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی۔ جانے خالہ خود اتنی حسین تھی کہ اس کے پاس کیسے پھنس گئی۔ کیونکہ گرمی تھی اسی لیے خالو رات کو بنیان پہن کر چھت پر اکیلے سوتے تھے۔ میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی تھی اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ 2 سال کا تھا وہ، لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید خالہ پیشاب کرنے کے لیے گئی ہوگی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہے ہوں اور مجھے پکڑ کر کچھ نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب اور اسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتے۔ خالو کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور وہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نہ گھر میں خالہ کو ساری آسائشیں مہیا کرتے تھے جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر، اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تھا کہ چپکے سے دیکھ سکوں کہ خالو وہاں ہے یا نہیں۔ سنا بچا، میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی پر اتنا آواز پیدا کیا کہ قدم رکھتی ہوئی میت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں باریکیوں کو سمجھ سکتی۔ خیر، میں ڈرتے ڈرتے سروں پر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مختصر یہ کہ کپڑے پہن کر چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور ہر سال اپنے ہاتھ میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہا تھا۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ خالو کبھی کبھی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اور یہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ کتنے پل ہی گزر گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیا ماجرا ہے۔ انہیں سوچ میں گم ہو کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے۔ خالہ کچن میں مصروف تھی۔
میں ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی اور وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کس کو مت بتانا۔ تم کو اصل بات بتا دیتی ہوں، تمہارا خالق کالے علم کا ماہر اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلتی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے، اور جب تک لوہے کے تاروں سے اس کے جسم سے برش نہ مارا جائے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تو اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ تو گئی ہوگی۔ حالانکہ باتیں سن کر مجھے انسان کی کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو ہدیہ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں نہیں آنا، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے بھی بہت پرابلم ہوئی، لیکن میں اس سے محبت آج بھی زیادہ کرتی ہوں۔ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر و سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔